تعالیٰ کا دشمن بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحت کی کہ تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ یہ مرکزی واقعہ ہے۔ اس واقعے کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کو سمجھانا تھا کہ یہ دنیا تمہارا وطن اقامت ہے، وطن اصلی نہیں ہے۔ ہمارا وطن اصلی کون سا ہے؟ جنت ہے۔ ہم جنت کے باسی ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ہم بعض لوگوں سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کشمیر کے رہنے والے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں بتا کے، چونکہ کشمیر خوبصورت بہت ہے۔ تو جس طرح کشمیر کے رہنے والوں کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت علاقہ ہے، ہم میں بھی خوشی ہونی چاہیے، ہم جنت کے رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر ہمیں دنیا میں بھیج دیا۔ جب ہم یہاں پر نیکی کی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں واپس دوبارہ اپنے گھر جنت عطا فرمائیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ ہے اس بندے کا جو تزکیہ والی زندگی گزارے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے جنت کو مومن کی میراث کہا گیا ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو متقی بندہ ہوگا جنت اس کی میراث ہوگی۔ جنت اس کی ملکیت نہیں ہوگی، میراث ہوگی۔ یہ میراث کا لفظ کیوں کہا؟ کہ میراث ہوتی ہے جو ماں باپ سے ملتا ہے، اس کو میراث کہتے ہیں۔ اور جنت چونکہ آدم علیہ السلام کی ہے اور وہ ہمارے والد ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں، اور ہمیں ان کی وجہ سے یہ جنت ملے گی، تو ہم جنت کے وارث بنیں گے۔ یہ میراث ہے ہماری، اللہ نے ہمارے ہی لیے بنائی ہے، اور ہم نے ہی رمضان الشریف میں عبادت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اصلی گھر واپس پہنچا دے۔ تو اس واقعے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں دنیا سے دل مت لگاؤ۔ یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے یہ تو بالکل عارضی چیز ہے، فانی چیز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ کہف میں دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے پانی برستا ہے تو پانی کے ساتھ یہ زندگی ہے، پانی میں بھی سیلانیت ہوتی ہے، ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، حالات ایک جگہ نہیں رہتے، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج ایک حال ہے، کل دوسرا ہے، پرسوں تیسرا ہے، حالات بدلتے ہیں۔ یہ دنیا کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، بندے کو یہاں سے بالآخر جانا پڑنا ہے۔ اس لیے دنیا سے دل مت لگاؤ، بلکہ اپنے اصلی گھر کو اور اصلی منزل کو تم یاد رکھو۔ اور اس سبق کو یاد دلانا آج کے دور میں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سہولتیں عام ہو گئی ہیں۔ جو گھر آج ہیں، ایسے گھر تو پہلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھے۔ ان کے بھی محل بے شک بنتے تھے، لیکن ان کے محل میں ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہوتی تھیں، ان کے محل میں خادم پنکھے کرتے تھے، اور بادشاہ صاحب کو بھی پسینہ آ رہا ہوتا تھا۔ آج دیکھو ہم جیسے عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیسے گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو ٹھنڈے پانی کے مشروبات حاصل نہیں تھے، کہیں کہیں کسی کو برف ملتی ہوگی تو ملتی ہوگی، اور آج آپ دیکھیں افطاری کے وقت میں ہر بندے کے ہاتھ میں ٹھنڈا یخ پانی کا پانی ہوتا ہے، یہ شربت کا گلاس ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے فضل سے اپنے روزے کو ان مشروبات سے افطار کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے کے بادشاہ سفر کرتے تھے تو گھوڑے پر اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے، ایک دن میں 20-25 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا۔ اور آج کے دور میں ایک عام بندہ بھی حج یا عمرے پہ جاتا ہے تو ماشاءاللہ ایئرپورٹ بھی ایئر کنڈیشن ہے، بس بھی ایئر کنڈیشن ہے، جس جہاز پہ جا کے بیٹھے وہ جہاز بھی ایئر کنڈیشن ہے، اور 4 گھنٹے میں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر لیتا ہے، حالانکہ پہلے مہینوں لگتے تھے سفر کو کرنے میں۔ تو جو سہولیات آج کے دور میں ایک عام آدمی کو ہیں، یہ پہلے دور میں بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ جیسے یہ کپڑے واش اینڈ ویئر آج ہمیں حاصل ہیں، پہلے وقت کے بادشاہوں کو حاصل نہیں تھے۔ تو آج اللہ کی نعمتیں بہت عام ہیں، اور ان نعمتوں کی وجہ سے آج کے انسان کا دل دنیا کے اندر رچ بس گیا ہے، لگ گیا ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ خاص طور پر جس کے پاس مال ہے، جس کی فیکٹری چلتی ہے، جس کا کاروبار چلتا ہے، اور اس کو کھانے پینے کی ہر نعمت ملتی ہے، اس کا تو بالکل مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو چونکہ دنیا میں دل لگ گیا، جم گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت یاد دلائی کہ لوگوں
اسی دنیا پہ ریجھ کے مت بیٹھ جاؤ، یہ دھوکے کی جگہ ہے، دھوکہ مت کھاؤ، اپنی اصلی منزل کو یاد رکھو، بالآخر تمہیں ایک دن موت آنی ہے، اللہ کے سامنے تمہیں حساب دینا ہے، اور بالآخر تمہیں اپنی اصلی منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا جو قصہ تھا، یہ مرکزی قصہ ہے، یہ ہمیں آخرت کی منزل یاد دلاتا ہے اور دنیا سے دل کاٹنے کو اور آخرت کی طرف دل کو متوجہ کرنے کا سبق دیتا ہے۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف دل جم جائے اور دھوکے کے گھر سے انسان کا دل کٹ جائے۔ پھر اس واقعے سے پہلے دو واقعات ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ عوام الناس کے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ چند نوجوان تھے جو ایمان بچانے کے لیے ایک کہف کے اندر داخل ہو گئے۔ چھوٹی جگہ ہو اور پوشیدہ ہو تو اس کو غار کہتے ہیں، اگر بڑی کھلی جگہ ہو اور پوشیدہ ہو تو اس کو کہف کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک کہف میں چلے گئے اور وہاں پر اللہ نے ان کو سلا دیا، 309 سال وہاں سوئے رہے، اور اس دوران جو ظالم بادشاہ تھا وہ مر گیا، اور جو نیا بادشاہ آیا وہ مومن تھا، اور جو قوم تھی وہ بادشاہ کے دین پر ایمان لے آئی، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی دنیا میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ یہ سمجھے تھے کہ ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ایک نے کہا کہ یار کیا بحث کرنی، بھوک لگی ہوئی ہے، چلو کسی کو بھیجو جا کے روٹیاں لے کے آئے، پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، کس بحث میں پڑے ہوئے ہو، ایک بندے کو بھیجو جا کے کھانا لاؤ۔ انہوں نے اس کو نصیحت کرنی شروع کر دی، بھائی جو جائے گا وہ نرمی سے گفتگو کرے، کسی کے ساتھ الجھے نہیں، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے بولے، نرمی سے بات کرے، معاملہ کرے۔ یہ وَلْيَتَلَطَّفْ جو ہے یہ پورے قرآن مجید کا سب سے درمیانی لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو اگر تم میری کتاب کو پڑھ رہے ہو، اس کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری طبیعتوں کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اخلاق کے اندر نرمی ہونی چاہیے، تم لوگوں کے لیے باعث رحمت بن کے رہو، باعث زحمت بن کے نہ رہو۔ اور پھر دوسری شرط یہ لگائی کہ جو بندہ جائے وہ پاکیزہ کھانا لے کے آئے، اس لیے کہ ولایت کا مقام پانے کے لیے پاکیزہ کھانا ضروری ہوتا ہے۔ جو انسان کھانے کا خیال نہیں کرتا، ایک مشتبہ لقمہ اس کے مہینوں اور سالوں کی محنت کو ضائع کر دیا کرتا ہے۔ اب یہ بندہ جب کھانا لینے کے لیے گیا، اس نے پیسے ادا کیے، تو پیسے تو تھے 300 سال پرانے، ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بھائی تمہیں یہ پیسے کہاں سے ملے، لگتا ہے تمہیں تو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ تب اس کو بتانا پڑا کہ نہیں ہم تو چند دن پہلے وہاں گئے تھے اور جا کے سوئے اور اٹھے ہیں تو کھانا لینے آ گئے۔ تو اس نے دوسروں کو بلایا اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ بھئی یہ لوگ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھر لوگ آئے اور انہوں نے ان کی جگہ کو دیکھا اور انہوں نے اس کے اوپر ایک تختی بھی لگا دی۔ بعض نے کہا کہ یادگار بنانی چاہیے، انہوں نے کہا اچھا ہم اس پر ایک عمارت بنائیں گے۔ چنانچہ جو اس وقت لوگ تھے انہوں نے ان کے کہف کے قریب ایک یادگار کے طور پر مسجد بنا دی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کیا سبق دینا چاہتے ہیں کہ قرب قیامت فتنوں کا زمانہ ہے، ایسا وقت ہے کہ ایک انسان صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا اور شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا تو ایمان سے خالی ہوگا۔ اچھا یہ عملی برائیاں نہیں ہیں، عملی گناہ انسان کو بے ایمان نہیں کرتے، گناہگار بناتے ہیں لیکن ایمان سے محروم نہیں کرتے۔ یہ نظریاتی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو ایمان سے ہی محروم کر دیا کرتی ہیں۔ تو آج کے دور میں ایسے نظریاتی لٹیروں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ نئے جو ہیں ٹی ویوں پہ آتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں اور ان کی اپنی شریعت ہوتی ہے، وہ جو پرانے علماء ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ائمہ کی تقلید کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور وہ نئے جو ہے مسئلے نکالتے ہیں اور اپنی علمیت کی باتیں جھاڑتے ہیں۔ اس قسم کے جو لوگ جو من مرضی سے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں اور لوگوں کو من مرضی کے مسائل سناتے ہیں، یہ ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے لوگ جیسے بھی ہوں ان کی نہ بات سننی چاہیے نہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا چاہیے۔ بات کی سمجھ آ گئی نا؟
اب ان سے ایمان بچانے کا کیا ذریعہ ہے کہ انسان آج کے دور میں کہف کے ساتھ جڑ کے زندگی گزارے. تو آج کے دور میں کتنے کہف ہیں؟ 5 کہف ہیں. کون کون سے؟ مدارس عربیہ کہف ہیں، اور اللہ والوں کی خانقاہیں کہف ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا کام کہف ہے، اور چوتھی چیز قرآن مجید کہف ہے. قرآن مجید کے ساتھ جو بندہ جہاں بھی ہوگا، مشرق میں ہو یا مغرب میں، درس قرآن کے ساتھ جڑا رہے اور قرآن کی تعلیمات کو سنتا رہے اور اس کے مطابق اپنے عقائد کو رکھے، اس کا ایمان قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے. پہلے زمانے میں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، ہمارے شہر کی تقریباً ہر دوسری تیسری مسجد میں فجر کے بعد درس قرآن ہوتا تھا. ہم لوگ فجر کی نماز کے وقت جب جاگتے تھے تو لاؤڈ اسپیکروں کے اوپر درس قرآن ہوتا تھا. ہم گھر میں بیٹھ کے بعض آیات کی تفسیر سنا کرتے تھے. یہ مولانا صاحب یہ تفسیر کر رہے ہیں، وہ مولانا صاحب یہ تفسیر کر رہے ہیں. اور بعض علماء اپنی زندگی میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر بیان کر لیا کرتے تھے. آج یہ بات کم ہوتی جا رہی ہے اور امت کا اس میں بڑا نقصان ہے. لہذا جو مسجد کے منتظمین ہیں، متولی حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ خطباء سے کہیں، ائمہ حضرات سے کہیں، ہر مسجد کے اندر فجر کے بعد درس قرآن کو ضروری سمجھا کریں. جیسے تبلیغ جماعت کے لوگ تعلیم کو ضروری سمجھتے ہیں نا، اس سے زیادہ ضروری اس مسجد میں درس قرآن کا ہونا ہے. یہ اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تعلیم سے تو انسان کی کیفیات تازہ رہیں گی اور درس قرآن سے انسان کا ایمان محفوظ رہے گا. اس لیے درس قرآن زیادہ ضروری ہے. اور علماء کو خود بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. جو بندہ دور حدیث کر لیتا ہے وہ اس کے بعد چاہے مدرسے میں پڑھائے، چاہے کوئی کاروبار کرے، نوکری کرے، مگر اس کو چاہیے کہیں نہ کہیں فجر کے بعد درس قرآن کا حلقہ ضرور رکھے، تاکہ امت کو درس قرآن کی وجہ سے قرآن مجید کی ہدایت کا نور ملتا رہے. اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے. یہ کہف ہے ہمارے لیے. اور 5واں کہف کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ. یہ بھی کہف ہیں. جو لوگ وہاں چلے جائیں گے وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ کون سا ہے؟ عوام الناس میں سے ایک بندہ تھا جس کے 2 باغ تھے. یعنی ایک بڑا باغ تھا، درمیان میں نہر تھی، پانی کا کھالا تھا، اور لگتا یہ تھا کہ دونوں کناروں پہ الگ الگ باغ ہیں. تو 2 باغ تھے، صاحب جنتین کہتے ہیں. لیکن یہ بندہ بڑا متکبر بندہ تھا. اس کے اندر عجب تھا، مال تھا. مال نے اس کے اندر خود پسندی پیدا کر دی تھی. اس لیے جس کے پاس مال آتا ہے نا، اس کی آواز میں مال کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے. لہذا اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو پھل بہت زیادہ ہیں اور کام کرنے والے بھی لوگ بڑے ہیں، اور ایسا ہے کہ میرا یہ جو باغ ہے یہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی. یعنی اس نے الٹا قیامت کا ہی انکار کر دیا. اور پھر ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو جیسے اللہ نے مجھے یہاں خوب مال دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے. یہ مالداروں کے اندر ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مال کا ملنا ہماری خوش قسمتی ہے. حالانکہ مال کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہوتی، بندے کے اوپر آزمائش ہوتی ہے. اس لیے صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے. آج کے لوگ خوش ہوتے ہیں اگر کسی کی انکریمنٹ ہو جائے، نوکری بہتر ہو جائے، اس کی تنخواہ اچھی ہو جائے، خوش ہوتے ہیں کہ مال زیادہ ملے گا. بھئی مال اچھی چیز ہے، لیکن اگر ضروریات کے مطابق ہو اور دین پہ خرچ ہونے والا ہو پھر اچھی چیز ہے. اور اگر یہ خواہشات پہ خرچ ہونے والا ہو تو مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے. ایسا مال جو وبال ہو، اس سے اللہ تعالی ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے. تو اس صاحب جنتین والے واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر کوئی نعمت ملے تو انسان کس کی طرف منسوب کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے. اللہ کو خوشی ہوتی ہے میں نے بندے کو نعمت دی اور بندے نے میرا احسان مانا، خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. اس لیے شکر ادا کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے. مگر عجیب بات یہ ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ،
بندوں میں سے تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، باقی لوگ اس کو اپنی صفات سمجھتے ہیں، اپنی محنت سمجھتے ہیں۔ قارون نے یہی تو کہا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اوتی تو علی علم من عندی، جو میرے پاس علم تھا اس کی وجہ سے یہ ملا ہے۔ میں نے بزنس ڈیل ایسے کی، میں نے کاروبار ایسے کیا، میں نے ڈیسیژن میکنگ وقت کے اوپر کی اور اس کی وجہ سے مجھے پروفٹ بڑا ہوا، یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس کے مال کے ساتھ زمین کے اندر غرق فرما دیا۔ یہ صاحب جنتین جو تھا اس نے بھی نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا، میرا باغ، میرا پیسہ، میری نعمتیں، میرے پاس بندے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو آگ لگا کے بالکل ختم کر دیا، اور یہ بندہ اپنے کف افسوس ہی ملتا رہا، ہاتھ ہی ملتا رہا۔ تو نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کریں، بلکہ نعمتوں کی موجودگی میں اس کا قدردانی کریں۔ جو نعمتوں کی موجودگی میں قدردانی کرتا ہے اللہ اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو نعمتوں کو بڑھانے کا آسان طریقہ کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا احسان۔ اچھا عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں بندوں کو دیتا ہے اور بندہ ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس کا کاروبار اتنا اچھا ہے، اگر وہ 40 گھروں کا اپنے ذمے لے لینا رزق تو وہ 40 گھروں کو پال سکتا ہے، اتنا اس کے پاس رزق ہے۔ ایک مرتبہ میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے یہ پوچھ لیا سنائیں کاروبار کیسے ہے؟ کہتا ہے جی بس گزارا ہے۔ پھر میں نے اس کی خوب کلاس لی، میں نے کہا کہ یہی لفظ کہ میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب اس کا تعلق بن گیا ہے بیت کا، اب میں سخت بات بھی کر دوں گا تو یہ سن لے گا، برداشت کر جائے گا۔ میں نے اسے کہا تمہیں تمہاری ماں روئے کہ تمہارے پاس اللہ نے اتنا پیسہ دیا، اپنے علاوہ 40 گھروں کی کفالت کر سکتے ہو، اور اللہ نے جب تمہیں اتنا دیا ہے اور میں نے پوچھا کاروبار کیسے ہے، منہ بنا کے کہتے ہو گزارا ہے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے میں اپنے اللہ پہ قربان جاؤں، اس نے مجھے میری ضروریات سے بہت زیادہ عطا کیا ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے زبان چھوٹی ہو جاتی ہے اور انسان اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو دل کھول کے اللہ کی تعریفیں کرنی چاہیے۔ اللہ پہ میں قربان جاؤں، میرے مالک نے تو مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے، میں تو ان نعمتوں کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتا۔ میں ساری زندگی اگر سجدے میں پڑا رہوں میں اللہ کی نعمتوں کا پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہم شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ تو صاحب جنتین والے واقعے میں ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کیا کریں۔ کس کی طرف منسوب کیا کریں؟ اللہ کی طرف، اور اپنے اندر عجب نہ پیدا ہونے دیں، تکبر نہ پیدا ہونے دیں۔ عجب اور تکبر انسان کا ہلاک کرنے والی بیماری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل کے اندر ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ یعنی ایک ذرہ کے برابر تکبر کتنا چھوٹا سا ہے، اگر یہ بھی ہوگا تو ایسا بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے، ہم نے اگر زندگی میں کبھی کوئی بڑا بول بولا ہو یا اپنے آپ کو ہم نے پسند کی نظر سے دیکھا ہو، اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور اللہ ہمیں عاجزی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چوتھا واقعہ ہے وہ کون سا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کا علم جتنا بھی بڑھ جائے، انسان حقائق جو چیزوں کے ہیں ان کا کبھی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر اور علم والا بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی انسان اپنے علم پہ ناز نہ کرے بلکہ ہمیشہ جو علم ملا ہے اس کو اللہ کا احسان مانے۔ اس لیے ہمارے اکابرین جو تھے
وہ کسی بات پر ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا فوراً کہہ دیتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. اور آج پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم مفتی بن کے ہر بات میں فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. مردوں کی تو بات مردوں تک ہے، گھر کی عورت سے بات پوچھ لو، وہ بیچاری بھی مفتیاں بنی ہوئی ہوتی ہے، مگر وہ فتوے سے مفتیاں نہیں بنتی، وہ مفت سے مفتیاں بنتی ہے. پتہ نہیں ہوگا اور فتویٰ دے دیں گے یہ تو ایسے ہے اور یہ تو ایسے ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ میرے خیال میں ایسے ہے. بھائی شریعت کی بات پوچھ رہے ہیں، تمہارا خیال تو نہیں پوچھ رہے، اپنے خیال کو اپنے پاس رکھو، ہمیں تو شریعت کی بات چاہیے. تو اس لیے انسان پوری کائنات کے اندر جو نظام ہے اس کی حقیقت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. اس کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے، یا جس کو اللہ وہ علم عطا فرمائے وہ بندہ جانتا ہے. اس واقعے کو اس لیے بیان کیا، یہ سائنس کا زمانہ ہے، نئی نئی دریافتیں ہوں گی اور لوگ نئے نئے کام کریں گے اور یوں محسوس ہوگا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. آج کل ایک سائنس کی شاخ ہے، اس کو کہتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ. یہ جینیٹک انجینئرنگ عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح سے پیدا کیا، ڈی این اے کے اندر وہ فائل ہے، اس کے اندر پورا کوڈ لکھا ہوا ہوتا ہے. انسان اس کوڈ کو آج سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کوڈ کر رہا ہے. 3000 سے زیادہ اس کے کوڈ کھول لیے ہیں. پتہ چل گیا بندے کی آنکھیں کالی کیوں ہوتی ہیں، نیلی کیوں ہوتی ہیں، رنگ سفید کیوں ہوتا ہے، رنگ کالا کیوں ہوتا ہے، بال سیدھے کیوں ہوتے ہیں، بال کرلی کیوں ہوتے ہیں. اب جب پتہ چلتا جا رہا تو اگر ڈی این اے کے اندر انسان اپنی مرضی کی تبدیلی کر لے تو جیسی تبدیلی کرے گا ہونے والا بچہ ویسا ہی پیدا ہوگا. تو آنے والا بچہ انسان کی من مرضی کا پیدا ہوگا. اللہ نے انسان کو اتنا علم عطا فرما دیا، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر کاسمیٹک ورک ہوگا. ماں باپ جو ہے وہ پہلے جا کے ڈاکٹر کو بتائیں گے ہم ایک بیٹا چاہتے ہیں اور اس کی آنکھیں ایسی ہوں اور اس کا رنگ ایسا ہو، اس کے بال ایسے ہوں، اور ڈاکٹر ان کی اسپیسیفکیشن لے کر ڈی این اے کے اندر ویسی تبدیلیاں کرے گا اور پھر اس کے ذریعے سے وہ عورت حاملہ ہو جائے گی اور اس کا بیٹا اسی طرح ہوگا جیسے اس کی اسپیسیفکیشن بتائی گئی ہے. تو آنے والے وقت میں چونکہ ایسا بھی ہونا تھا تو انسانوں کے ایمان اللہ سے ہٹ جانے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے خالق سمجھنا شروع کر دینا تھا. اللہ نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ واقعہ بیان فرما دیا. لوگوں تم علم جتنا بھی حاصل کرتے رہو تم کائنات کی حقیقتوں کا علم کبھی بھی پورا حاصل نہیں کر سکتے. لہذا تم اپنے آپ میں ہی رہو، اپنی چادر سے پاؤں مت پھیلاؤ. لہذا اللہ کو ہی اپنے سے بڑا علم والا سمجھو اور اللہ کے علم کے مطابق اپنی زندگی گزارو. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے. 5واں واقعہ کون سا ہے؟ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ. اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں سکندر ذوالقرنین بادشاہ نہیں تھا، اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، ولی تھا، عبد صالح تھا، اور اللہ نے اس کو دنیا کی نعمتیں عطا فرما دی تھی، لوگوں کے دلوں پہ حکومت عطا فرما دی تھی، اسباب کا علم بھی دیا تھا اور اسباب بھی دے دیے تھے. جہاں ان کو اسباب کی ضرورت ہوتی تھی وہ سب اسباب ان کو مہیا ہو جاتے تھے اور وہ اس کو اپنے جو ہے وہ ضرورت کے مطابق استعمال کر لیتے تھے. اسی علم کی وجہ سے انہوں نے پتھر اور لوہے کی بنا کر ایک دیوار پہاڑوں کے درمیان بنائی جس کو سد کہا گیا. یہ سد آج دنیا میں مختلف جگہوں پہ موجود ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چین کی دیوار سد ہو سکتی ہے، مگر نہیں، چونکہ چین کی دیوار فقط پتھر کی بنی ہوئی ہے، اس میں لوہا استعمال نہیں ہوا. قرآن مجید میں جس کو سد کہا گیا اس میں لوہے کا استعمال یقینی ہے. اچھا ایک دیوار اور بھی ہے، وہ بخارا اور تریمس کے درمیان دربند ایک علاقہ ہے، دربند. وہاں بھی اسی طرح تھا کہ لوگوں کو ڈاکوؤں سے تنگی تھی اور ایک درہ تھا جہاں سے ڈاکو باہر سے آ جایا کرتے تھے. انہوں نے اس در کو بند کر دیا تھا اور شہر کا نام دربند پڑ گیا. لہذا یہ دربند کی سد بھی مشہور ہے، مگر یہ بھی پتھروں کی بنی ہوئی ہے، یہ بھی وہ سد سکندری نہیں ہو سکتی. ایک اور دیوار ہے جو قفقاز کے علاقے میں ہے، کوکاس جس کو کہتے ہیں، یعنی جہاں چچینیا ہے اس کے قریب ایک علاقہ ہے.
وہاں پر دو پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے، اور اس دیوار کے ایک سائڈ پہ پتھر بھی ہیں اور دوسری سائڈ پہ اس کے اندر لوہا آج بھی نظر آتا ہے۔ کیونکہ اس میں لوہا بھی ہے تو مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ وہ کوکاس کے علاقے کی بنی ہوئی دیوار ہے جو صد سکندری تھی، جس کو سکندر ذوالقرنین نے بنایا تھا، اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا۔ اب یہ پورا واقعہ ہم نے تو سن لیا، مگر اس میں سے سبق ہمیں کیا ملا، یہ پوچھنے کی بات ہے۔ اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ سکندر ذوالقرنین جہاں گئے تھے وہ ان کے رشتہ دار نہیں تھے، وہ ان کے دوست نہیں تھے، وہ تو ان کو جانتے ہی نہیں تھے، ان کی زبان نہیں جانتے تھے، لا یقادون یفقہوا قولا، ان کی بات ہی نہیں سمجھتے تھے، مگر انہوں نے ان سے فریاد کی کہ جی ہمیں آپ ظالموں سے بچائیے، ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، خراج دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے خراج کی ضرورت نہیں، میری ہیلپ کر دو، میں تمہیں دیوار بنا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ سکندر ذوالقرنین وہ بندے تھے جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے تھے، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے تھے اللہ کے لیے۔ کس کے لیے نفع پہنچاتے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے، پیسہ نہیں مانگتے تھے۔ اچھا دیکھو، جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے دو لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، اس پر انہوں نے ان سے پیسے مانگے؟ بغیر پیسے کے اللہ کی رضا کے لیے پانی پلایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دو یتیم بچوں کی دیوار بنائی، اس کے اوپر انہوں نے ان سے پیسہ مانگا؟ کیوں بنائی؟ اللہ کی رضا کے لیے بنائی۔ سکندر ذوالقرنین نے دیوار بنائی دو پہاڑوں کے درمیان، چھوٹا کام نہیں، بڑا کام ہے، اور یہ کام انہوں نے جو کیا تو کس کے لیے؟ پیسے کے لیے کیا۔ حالانکہ قوم تو کہتی تھی کہ ہم جمع کر کے پیسے آپ کو دے دیں گے، انہوں نے انکار کر دیا، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے سبق دینا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ایسی حیثیت دے کہ تم مخلوق کے کام آ سکتے ہو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے فائدہ پہنچاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے فائدہ پہنچاؤ۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ سبق لیا گیا۔ تو ایک سبق تو سکندر ذوالقرنین کے واقعے میں ہمیں یہ ملتا ہے، سمجھ آ گئی اس بات کی کہ ہم نے اس کو زندگی کا مقصد بنانا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ کے بندوں سے تکلیف ہٹانی ہے اللہ کی رضا کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، بڑا بننے کے لیے نہیں، کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حیثیت دے تو وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو جاری کرے۔ سکندر ذوالقرنین کو حکم ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ چاہو تو ان لوگوں کو جا کر قتل کر دو، یا چاہو تو ان کو دین کی دعوت دو۔ تو انہوں نے کہا تھا میں ان کو دین کی دعوت دوں گا، جو نیک بنے گا اس کو دنیا میں بھی اجر ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ تو گویا انہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کو پسند فرمایا تھا۔ ہمیں یہ سبق بھی اس جو ہے واقعے سے ملا کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے حکم کو نافذ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ہیں، کہیں پر کمیونزم ہے، کہیں سوشلزم ہے، کہیں جمہوریت ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جمہوری نظام ہے، چونکہ ملک کا نظام ہے لہذا ہم بھی اس نظام کی تائید کرتے ہیں، ہم مخالف نہیں ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ ہم اس نظام کے مخالف نہیں ہیں، چونکہ ملکی نظام ہے اور حکومت اس کے اوپر چل رہی ہے، ہم ملک میں امن چاہتے ہیں، لہذا ہم بھی جمہوری نظام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دل کی خواہش پوچھے تو ہمارے دل کی خواہش کیا ہے بتائیے؟ کہ ہمارے ملک کے اندر اللہ شریعت کو نافذ فرما دے، ہمارے ملک کے اندر اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہونا۔ اس لیے تو ہم دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ آپ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا ہے، ایک نعمت دی ہے، اب اس ملک کو دین کا قلعہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق یہاں زندگی گزار سکیں۔ شان جمہوری طرز جمہوری نہ شان کج کلاہی چاہیے، طرز جمہوری نہ شان کج کلاہی چاہیے، جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے۔
ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اس زمین کے اوپر اللہ کی بادشاہی چاہیے. تو اس واقعے سے کیا ملتا ہے سبق؟ کہ اگر اللہ ہمیں ایسی توفیق دیں تو ہم اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا پسند کریں گے. لہذا وہ جماعت جو شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ دعائیں ان کے لیے کریں، ان کا تعاون کریں اور ان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک مقصد کے اندر کامیاب فرمائے. مگر اس کے لیے فساد نہیں مچانا. بعض لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، وہ کوئی بات کرنے کے لیے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں. ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. ہم نے قانون کے مطابق رہنا ہے، ہم نے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. ہم نے کوئی زبردستی ایسا کام نہیں کرنا. ہاں اگر کریں گے تو طور طریقے اور قانون کے مطابق کریں گے. لہذا جو لوگ پارلیمنٹ کے ذریعے سے کوششیں کر رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے حکم کو نافذ کیا جائے، ہماری چاہتیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اور ہم اس دن کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں جب شریعت نافذ ہو، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے. اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے. آپ غور کریں، پوری دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں جو دین کے نام پہ بنا ہو. یہ ہمارا ملک ایسا ملک ہے جو دین کے نام پر بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارے باپ دادا نے یہ ملک بنایا ہی اس لیے تھا. ہم اس کو لا الہ کے نام پر بنائے تھے. اور آج بھی ہماری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے جب پارلیمنٹ میں شریعت بل منظور ہو اور شریعت لاگو ہو اور ہم اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک کے جو محافظ ہیں، جو ملک کی بھی حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری بھی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ اس فوج کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اس ملک میں شریعت کے قانون کو لاگو کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے اس دنیا سے کامیابی لے کر واپس جائیں. یہ سبق ہے جو ہم واقعہ سکندر ذوالقرنین سے سیکھتے ہیں. لہذا سورہ کہف جو دجال کے فتنے سے بچاتی ہے، وہ کس طرح بچاتی ہے؟ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف اس کی تلاوت کر لینے سے ہم بچ جائیں گے. تلاوت کر لینا برکت کا کام ہے، اس پر اجر ملے گا، یقینی بات ہے. لیکن یہ سورت ایسا سبق دیتی ہے، ایسی ذہن سازی کرتی ہے کہ اس کا پڑھنے والا بندہ جب اپنے ذہن کو اس کے مطابق بنا لیتا ہے تو زمانے کے فتنوں سے مامون ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. ایسا بندہ دجال جیسے بڑے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بار بار یہ پیغام آ رہا ہے، قریب بھی ایسے لوگ ہیں مجمع میں اور دور بھی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اوقات میں ہم بار بار توبہ کے کلمات پڑھیں. تو آج مراقبہ سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے. دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ ہمارے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ سیف اللہ، مراقبہ کر لیجئے۔